السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ آخر حضرت موسیٰ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر کے کیوں روئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ آئیے ہم یہ بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سنائیں گے، آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ آپ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹے کا بٹن دبا دیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے اور آپ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آئیے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لاؤ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کی کہ چلیے اللہ کے پیغمبر آپ کا بلاوا آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسا بلاوا؟ ملک الموت نے کہا کہ آج میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا، تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ نکال دی۔ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے تھپڑ کھا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے سارا معاملہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے پیغمبر نے تھپڑ مارا ہے، آنکھ نکال دی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں اور ادب کے ساتھ جاؤ، ایک بیل لے جاؤ اور میرے پیغمبر سے جا کر کے کہنا کہ اس بال پر ہاتھ پھیر دو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ حضرت ملک الموت ایک بیل لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ آپ اس بیل پر ہاتھ پھیر دیجئے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی عمر آپ کو مل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک الموت نے کہا کہ اس کے بعد پھر وہی موت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، اسے ابھی لے کر کے چلو، ٹھیک ہے میں تیاری کر لیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جب سب سے چھوٹے بیٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی تو سب سے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام آیا، میرے پیغمبر موسیٰ دیر کیوں؟ ہمارا بلاوا ہے، دیر کیوں کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اس کو دیکھ کر کے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اور بچے تو بڑے بڑے ہیں، آخر یہ بیچارہ کیسے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو موسیٰ ٹھیک ہے، اب دیر ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر اور ٹھیک، اپنا عصا دریا پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو پانی پھٹ گیا، ایک پتھر ظاہر ہوا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس پتھر کے اندر ایک کیڑا موجود ہے اور اس کیڑے کے منہ میں ایک ہرے رنگ کا پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ دیکھ لیا پانی کے اندر پتھر ہے، اس پتھر کے اندر کیڑا ہے، اس کیڑے کو بھی میں روزی دے رہا ہوں، تو پھر میں تیرے بیٹے کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ تو اپنے بیٹے کو میرے بھروسے چھوڑ کر کے آ۔ تو حضرات محترم، اس میں مجھے بتانا آپ کو یہ تھا، میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ رزاق ہے کہ جو سب کو روزی دیتا ہے۔ آپ روزی کے پیچھے نہ بھاگ کر کے رزاق کو راضی کیجئے، وہ ہر حال میں اپنے بندوں کو روزی ضرور دے گا۔ محنت تم کرو، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو حلال طریقے سے کمائیے۔ حلال طریقے سے کمانے میں آپ کی روزی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، زندگی میں سکون آپ کو اتنا مل جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور وہی رازق ہے، وہی ہمیں روزی دینے والی ذات ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اب یقیناً بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہمیں اللہ پر کس طرح سے بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہمارا رب ہمیں وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں پر ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔
آج کے لیے یہی پیغام تھا. آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اب اجازت دیجیے اپنے دوست نسیم اختر مراد آبادی کو. پھر ملیں گے اگلے موضوع کے ساتھ. السلام علیکم.